الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ کریم نے مصیبت اور پریشانی کی حالت میں ہمیں 3 کام کرنے کا حکم فرمایا ہے. جب بھی آپ کا دل پریشان ہو، حالات کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے آپ تنگ ہو، تو اس وقت 3 کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. سب سے پہلا فرمایا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کرتا رہے. ہر حال، ہر گھڑی، ہر سانس میں اللہ کی تعریف کرتا رہے. الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس، ہر جو ہے نا، دن رات شام، جو بھی وقت آپ کا گزرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہ گزرے. روٹی روزی بھی تلاش کرے تو اللہ نے فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اپنا کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، اپنی دکانداری کرو، اپنا بزنس چلاؤ، جو کچھ کرنا ہے کرو. اللہ نے فرمایا وابتغوا من فضل اللہ. اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا روٹی روزی تلاش کرو، میرا فضل تلاش کرو. لیکن آگے فوراً اللہ نے اہم نصیحت فرمائی، فرمایا فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. جس کا کھاتے ہو، جس کا پیتے ہو، جس نے آپ کو پالا ہوا ہے، جس نے آپ کو صحت دی ہے، جوانی دی ہے، تمام اسباب دنیا دیا ہے، تمام اعضاء صحیح دیے ہیں، ہر وقت اس مولا کو کثرت سے یاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ میرے دوست. یہ نہیں ہے کہ دکانداری کرتے ہوئے، کھیتی باڑی کرتے ہوئے سارا دن زبان سے غلط باتیں کرتے رہو. ایسا نہیں ہے میرے دوست. آج دیکھو ساری دنیا دولت کما رہی ہے. وابتغوا من فضل اللہ، اس پر عمل ہو رہا ہے، اللہ کا فضل تلاش ہو رہا ہے، روٹی روزی تلاش ہو رہی ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور اچھا گھر بنانے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، اپنی جائیداد بڑھانے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے. لیکن فاذکروا اللہ کثیرا، یہ سبق ہم بھول گئے ہیں. شیطان ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمیں غافل کر دیا ہے کہ ہم روٹی روزی تو کما رہے ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. جب ہم دکانداری کرتے ہیں، خرید فروخت کرتے ہیں، سب سے پہلے اور سب سے بڑا اللہ کا ذکر یہ ہے کہ حلال اور حرام یاد رکھو. یہ جو میں چیز فروخت کر رہا ہوں، حلال اور حرام کا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے اس کے بارے میں.
یہ سب سے بڑا ذکر ہے کہ اللہ یاد ہے اس کو، مولا یاد ہے اس کو. یہ کھیتی باڑی کرتے ہوئے زمین کو چوری کا پانی نہیں لگا رہا، کیونکہ مولا یاد ہے اس کو کہ میرے مولا کا حکم ہے حرام نہیں کھانا، میرے مولا نے فرمایا ہے حرام کے قریب بھی نہیں جانا، حرام کام کی طرف بھی نہیں جانا. تو میرا دوست یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے فذکر اللہ کہ ہر وقت مولا یاد ہونا چاہیے، ہر وقت مولا یاد ہونا چاہیے. شادیاں ہیں تب بھی مولا یاد ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے حیائی اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اپنی خوشیوں میں بھی مولا کو یاد رکھو. جو مولا سے بے وفائی کرتا ہے وہ اپنی آخرت اور دنیا دونوں برباد کرتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، بے وفاؤں کے لیے کہا ہے. آپ سے کوئی بے وفائی کرے، ساری زندگی آپ کے ساتھ کھاتا پیتا رہے، آپ ہر وقت اس کی مدد کرتے ہو، بھوکا ہو کھانا کھلائے، پیاسا ہو پانی پلائے، کپڑے صحیح نہ ہو نئے کپڑے لے کر دو، جوتا نہ ہو نیا جوتا لے کر دو، اور آنے جانے کے لیے اس کو سواری دو. آپ کی مشکل میں آپ سے بے وفائی کر جائے، آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے یہ بے وفا ہے، غدار ہے، سڑک کی جگہ کھا دے مردار ہے. تو شیطان نے اللہ کے حضور قسم کھائی، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا. اب اللہ کی غیرت کا مسئلہ آیا ہے، اللہ کی عزت کا مسئلہ آیا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی تعریف کریں، ہر گھڑی ہر لمحہ اور ہر سانس اللہ اللہ کرتے رہیں. اس وقت کے لیے اس چیز کے لیے ہم پیدا ہوئے، اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں تو ہمارا اپنا نقصان ہے، ہم بے وفا اور غدار کہلائیں گے. پھر یہی اسباب ہمارے دشمن ہو جائیں گے، یہی اولاد ہماری دشمن ہو جائے گی، یہی بیویاں ہماری دشمن ہو جائیں گی، یہی یار دوست ہمارے دشمن ہو جائیں گے. ہمارا قلب بے چین ہو جائے گا، بے سکون ہو جائے گا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت دنیا میں اللہ کا عذاب کیا ہے؟ فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ یہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے. جو کیفیت جہنم میں جہنمیوں کی ہوگی دنیا میں شروع ہو گئی ہے کہ اس کا قلب ہر وقت بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، ہر وقت یہ بے چین ہے، کوئی سکون نہیں ہے. اسباب سارے موجود ہیں، اچھی گاڑی موجود ہے، اچھا گھر موجود ہے، اچھا بزنس موجود ہے، بیوی موجود ہے، بیٹے موجود ہے، بیٹیاں موجود ہیں، لیکن قلب پر سکون نہیں ہے. کیوں؟ مولا سے بے وفائی کر لی ہے. جس مولا نے مجھے اور آپ کو وجود دیا ہے، یہ آزاد یہ ہے، یہ جسم دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، اس مولا سے ہم نے بے وفائی کی، اس لیے ہمارا قلب دنیا میں بے چین اور بے قرار ہو گیا ہے. تو میرا دوست اس دل کو اللہ پر فدا کر، ہر وقت مولا کا نام لے، ہر وقت اللہ 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 کرتا رہے. الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہے. یہ ہے میرا اور آپ کے پیدا ہونے کا مقصد. اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے، یاد رکھو ہم بے وفا کہلائیں گے. اور دوسرا اللہ نے فرمایا جب آپ کو دنیا سے کوئی پریشانی ہو، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے کاموں سے اور حال و احوال سے آپ کو پریشانی ہو تو فرمایا سجدہ کرو. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ. اللہ کے حضور اپنا یہ سر رکھ دو کہ اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں تیرا خطا کار لاچار بندہ ہوں، دنیا کا ستایا ہوا. اللہ کے سامنے ہر طرح کی عاجزی اختیار کرو. جب اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، نماز میں اترانا نہیں ہے میرا دوست، نماز میں غلط خیال نہیں لانا میرا دوست. نماز میں یہ خیال آنا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا گنہگار آدمی ہوں، میں مولا کی تعریف کا، مولا کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکا، میں مولا کی بندگی کا حق ادا نہیں کر رہا. اپنے آپ کو مجرم تصور کر کے پھر اللہ کے گھر آؤ.
میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ایک صحابی حضرت علی المرتضی جو داماد رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور علی علم کا دروازہ ہے، شیر خدا ہے، اللہ کا شیر ہے علی۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا اپنا دور خلافت ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ مسجد کے باہر ٹھہر جاتے ہیں اور ایسے کانپ رہے ہوتے تھے، اور لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین، آپ اتنی عظیم ہیں، آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی ہے اور آپ داماد رسول ہیں، آپ کو نسبت رسول حاصل ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کو کیا دکھ اور غم اور ڈر ستائے رہتا ہے کہ آپ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ایسے کپ کپاتے رہتے ہیں، مسجد کے اندر نہیں جاتے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمایا میں اللہ کا مجرم ہوں، میں اللہ کا گنہگار ہوں، اکیلا مسجد میں داخل اس لیے نہیں ہوتا کہیں مولا پوچھ نہ لے کیوں آیا ہے، میں کھڑا رہتا ہوں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ مسجد میں داخل ہوگا، میں اس کے پیچھے پیچھے مسجد میں جاؤں گا۔ یہ تھا خوف کا عالم میرا دوست۔ تو نماز پڑھنے والے بنو، یہ حکم ہے سجدہ کرنے والے کہ 5 وقت نماز پڑھو، اور یاد رکھو جب آپ نماز پڑھو گے، آپ کی نماز پڑھنے کا ثواب جہاں فرض ادا ہو رہا ہے، اس کا ثواب جہاں آپ کو ملے گا، آپ کے والدین کو بھی ملے گا، جنہوں نے آپ کو نماز پڑھنا سکھائی ہے ان کو بھی ملے گا، اور آپ اگر طالب علم رہے ہیں، مدرسے میں رہ کر آپ نے دین پڑھا ہے تو آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، فرض حج کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ اور عشر دے رہے ہیں، جہاں فریضہ ادا ہو رہا ہے وہاں اس کا آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے، وہاں آپ کو پڑھانے والے، چلانے والے، سکھانے والے اور مدارس کا تعاون کرنے والے، ان کو بھی آپ کی نمازوں کا ثواب پہنچ رہا ہے، ان کو بھی آپ کے فرض حج کا ثواب پہنچ رہا ہے، نفل کا حج کا ثواب پہنچ رہا ہے، نفل عمرے کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ میرا دوست جیسے بھی اعمال کرے گا، مولا کریم اتنے مہربان ہیں، اتنے سخی ہیں، اتنے بڑے خزانے ہیں کہ تو مولا کا نام لے گا، جس نے تیرے پڑھنے میں تعاون کیا ہے اس کو ثواب ملے گا، جس نے تجھے پڑھایا ہے اس کو ثواب ملے گا، تیرے والدین کو ثواب ملے گا، دادا دادی نانا نانی کو بھی ثواب ملے گا۔ تو آج آپ جو نیکی کرتے ہیں، آپ کے والدین کو جو ایمان کی حالت میں چلے گئے، دادا دادی نانا نانی اور آخر تک جتنے بھی مسلمان آپ کے آباء و اجداد میں گزرے ہیں، آپ کی ہر نیکی کا ثواب وہاں پہنچتا ہے، ہر نیکی کا ثواب وہاں پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ 2 نصیحتیں پہلی ہو گئی، فرمایا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کو یاد کر، ہر وقت اپنے رب کو یاد کر، گلہ نہ لا زبان پر، شکوہ نہ کر مولا کا کہیں، شکوہ کرنا یہ وفادار لوگوں کا کام نہیں ہے، بے وفاؤں کا وطیرہ ہے۔ ایک اللہ والے کی بات میں نے پڑھی ہے کہ وہ اللہ والا اپنے مرید اس کا خدمت میں رہتا تھا ہر وقت، اور تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ ایک رات تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، آواز آئی غیب سے ہمارے دربار سے نکل جاؤ، آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی فرض قبول ہے، نہ آپ کو کوئی واجب قبول ہے، نہ آپ کو کوئی سنت عمل قبول ہے، نہ آپ کو کوئی نفل عمل قبول ہے۔ تو آپ باہر جب اپنے معمول کے مطابق اعمال پورے کیے، باہر آ گئے، اگلے دن اپنے مرید سے کہا لوٹا بھر کر لاؤ، وضو کر کے میں نے پھر تہجد پڑھنی ہے۔ مرید نے کہا حضرت جی کیا فائدہ، جب آپ کو غیب سے آواز آ گئی ہے، جب آپ کو غیب سے پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، پھر کیا فائدہ؟ تو پیر نے کہا یہی تو ایک در ہے، اسے چھوڑ کر اور جاؤں کہاں؟ وہ راضی ہو یا نہ ہو، وہ قبول کرے نہ کرے، میں اللہ کا غلام ہوں، میں تو ہر وقت کہتا رہوں گا اللہ اللہ اللہ، اور ہر وقت کہتا رہوں گا اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اگلی ہی رات
اگلی ہی رات ہے، کوئی فکر نہیں کی کہ مجھے اوپر سے کیا جواب مل رہا ہے، بس یہ فکر کی کہ میں نے مولا کا در نہیں چھوڑنا، میں نے ربا کا در نہیں چھوڑنا۔ اور جب ربا کا در نہیں چھوڑا، اگلی ہی رات نماز پڑھ رہا تھا، تہجد کی نماز، آواز آئی میرا بندہ ہم نے آپ کی تمام کوتاہیاں معاف کر دی، سب گناہ معاف کر دیے، اور سارے اعمال ہم نے اپنے فضل سے قبول کر لیے۔ یہ محبوب کی مرضی ہے، محبوب کی مرضی ہے کہ اپنے محب اور عاشق کو اپنے قریب رکھ کر اسے خوش رکھے یا دور پھینک دے۔ یہ مطالبے نہ رکھا کرو کہ نماز پڑھتا ہوں میری فلاں خواہش پوری ہو جائے، مجھے گاڑی مل جائے، دعا مانگتا ہوں فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے۔ نہیں میرا دوست، غلام کا کام ہے مولا کی بارگاہ میں درخواست کرتا رہے، قبول ہو نہ ہو اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ ہم نے کبھی کتابوں میں نہیں پڑھا کہ کسی غلام نے اپنے آقا سے احتجاج کیا ہو، اپنے آقا سے گلہ کیا ہو کہ آپ نے میری فلاں درخواست کیوں رد کی۔ تو وہ عارضی غلام، عارضی آقا، ہم عارضی، ہم حقیقی غلام ہیں، اللہ ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی آقا ہے، حقیقی مولا ہے اللہ ہمارا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آہوزاری سے دعائیں مانگتے رہے، لیکن کبھی یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ مانگا مجھے نہیں ملا، کبھی نہ کرو، گلہ نہ لاؤ دل میں، مولا کی مرضی ہے، ہر حال میں کہو الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک اللہ والے کا مرید آیا، کہا کیسے گزرے ہو؟ کہ حضرت مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے صبر کریں۔ فرمایا نہیں، ایسا تو کتے بھی کرتے ہیں، مل جائے تو شکر کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے اپنا فضل عطا فرما دیا، نہ ملے تو کہہ دو اللہ آپ حکیم ہیں، آپ نے میرے لیے بہتری کا فیصلہ کیا، الحمدللہ۔ پھر بھی کہو شکر ہے اللہ، پھر بھی کہو شکر ہے مولا۔ تیسری نصیحت اللہ نے فرمائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی ہر وقت عبادت کرتا رہے، ہر لمحہ ہر سانس عبادت کرتا رہے، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تیرے پاس یقینی بات پہنچ جائے، یعنی موت آ جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے اتنی وفا کرو، مجھ سے اتنا پیار اور محبت کرو، اتنا مجھ پر فدا ہو جاؤ یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے۔ آپ کہتے ہو اللہ آپ بخشے سی، اللہ آپ نہیں بخشے گا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک میرا بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگے گا معاف نہیں کروں گا، جب تک مجھ سے جنت کا سوال نہیں کرے گا جنت عطا نہیں کروں گا، جب تک جہنم سے پناہ نہیں مانگے گا پناہ نہیں دوں گا۔ روٹی روزی کے لیے ایسا نہیں کہا، روٹی روزی کافر بھی کھا رہے، جانور بھی کھا رہے، پرندے بھی کھا رہے، لیکن جب اللہ نے اپنی حقیقی نعمتوں کا ذکر کیا فرمایا مانگنا پڑے گا۔ اس لیے مولا سے ہر وقت نعمتیں مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، اپنے والدین کے لیے بھی مانگو، اپنے آباء و اجداد، اپنے اساتذہ، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ہر وقت اللہ سے نعمتیں مانگو۔ یا اللہ دنیا آخرت کی حسنات عطا فرما۔ میرے دوستو ہر وقت دل کو، اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، انشاءاللہ خیر خیریت ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل شریف پڑھ لیں بھائی سارے دوست، سورۃ الحمد شریف بھی پڑھ